پلیز چینل کو لازمی سپورٹ کیا کیجیے. آپ کا انتہائی کم رسپانس جو ہے وہ بہت دل شکن ہے، اس لیے پلیز چینل کو سپورٹ لازمی کیجیے. یہ سب وہ اس آدمی اور چیک کی جانب اشارہ کر کے اشارے سے اپنے سوالات کے جواب چاہتا ہے. تمہاری شادی ہونے والی ہے، آفی نے ہنس کر کہا. کیا؟ اشان چلایا. کمرے میں چل کر بات کرتے ہیں، زید نے اشارہ کرتے آگے کی راہ لی. انہوں نے یہاں ایک کمرہ بک کروایا ہوا تھا. ویسے بھی یہ بنگلہ اس قسم کی پارٹیز کے لیے ہی استعمال ہوتا تھا اور ان کے دوست کا تھا، تو ان کا کسی بھی قسم کا کوئی ڈر نہیں تھا. بتائیں یہ سب کیا ہے؟ آپ لوگ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ غصہ تھا. آفی اور زید صوفے پر جا بیٹھے جبکہ ساجد اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھا تھا. ہم نے 3 سال پہلے ایک امیر آدمی کے ساتھ مل کر بزنس سٹارٹ کیا تھا جو کہ لڑکیاں اسمگل کرنے کا تھا. اشان کی آنکھیں پھٹی. کام نارمل ہی چل رہا تھا، اتنے کی لڑکی نہیں آتی تھی جتنا اس پر خرچ ہوتا. کبھی گھر والوں کا منہ بند کروایا تو کبھی پولیس کا، پھر کوٹھے والیوں کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہیں. یہی وجہ تھی کہ ہم نے بزنس میں چینجز لائی اور امیر لوگوں کو خواہشوں کو مد نظر رکھتے کام شروع کیا. جتنی جیسی ڈیمانڈ اسے ویسا. بہرحال تمہارا زیادہ جاننا بہتر نہیں، تمہارے لیے اتنا ہی جاننا بہتر ہے کہ اس سیٹ کو ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے کہ یہ باپ نہیں بن سکتا. ان کی فیملی بہت زیادہ امیر کبیر اور شہنشاہی ہے. ان کو بچے کی اشد ضرورت ہے کیونکہ جائیداد کی جلد تقسیم ہوگی اور اس کا بچہ نہایت اہمیت کا حامل ہوگا. مگر وہ یہ بات کسی کو نہیں بتا سکتا، اس کی بدنامی ہے، اور جائیداد اپنے شریکوں کے ہاتھ میں نہیں جانے دے سکتا. یہی وجہ ہے کہ اس کو مشورہ دیا گیا وہ بچہ کسی سے اڈاپٹ کر لے. مگر پھر وہی بات کہ اس کو کسی پر اعتبار نہیں کہ نہ جانے بچہ کیسا ہو، اور نومولود بچہ ملنا بھی بہت مشکل ہے، اور اگر مل بھی گیا تو ساری زندگی بدنامی کا خواب. وہ ایک ہی سانس میں اس کو تفصیل سے آگاہ کرتا گیا، اور چاند جیسے جیسے سن رہا تھا ویسے ویسے اس کی آنکھیں صدمے سے پھٹتی جا رہی تھیں. دل بے پناہ چھلنی ہوتا محسوس ہو رہا تھا. اس کو معصوم، حسین اور پرفیکٹ بچہ چاہیے، اسی لیے تمہارا اور ایسی لڑکی کا انتخاب کیا گیا جو کہ پاک اور انچھوئے ہیں. تم دونوں کا نکاح عارضی ہوگا. جو ہی بچہ اس آدمی کے حوالے ہوا تم اس کو طلاق دے دو گے اور وہ لڑکی اسمگل ہوگی. اور تم اور کیا ڈیڈ، آپ کو لگتا ہے کہ میں یہ گھٹیا فیل کروں گا اور بار بار کروں گا؟ نو نیور. ہم انسان ہیں، کوئی جانور نہیں ہے کہ آپ لوگ پری پلان بنائیں اور ہم سے اپنے گھٹیا اور غلیظ مقاصد حاصل کریں. مجھے تو اسی چیز پر بے پناہ حیرانی ہو رہی کہ آپ اتنا گھٹیا کام کرتے ہیں. وہ چلایا اور اٹھنے کی کوشش کی. بیٹھو اشان، ابھی بات ختم نہیں ہوئی. ساجد نے غصے سے کہا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دوبارہ بیٹھ گیا. میں بات ختم کر چکا ہوں. میں اس قسم کا کوئی کام نہیں کروں گا، اور آپ کے اس گھٹیا کام کو ماما کو بھی بتاؤں گا. مجھے تو گھن آ رہی ہے خود سے کہ میں اتنے سال، آپ جیسے شخص اتنے سال میرا دیا کھاتے رہے ہو. تمہارا بغیرت باپ نشے میں طلاق دے کر تمہاری ماں اور تمہیں کسی کے دروازے پر پھینک گیا تھا. میں نے پالا ہے تم دونوں کو. میری بھیک کھاتے رہے ہو اور مجھے ہی آنکھیں دکھاؤ گے. تمہاری ماں طلاق یافتہ تھی، میں نے قبول کیا، اور مت بھولو کہ وہ دوبارہ بھی طلاق یافتہ بن سکتی ہے. وہ دھمکی دیتا اس کو شدر کر گیا. وہ جانتا تھا اس کی ماں طلاق سے بہت ڈرتی تھی. وہ رو رو کر اس کو اپنی طلاق کے بعد کی زندگی کا بتاتی تھی کہ وہ کس کس تکلیف سے گزری تھی، اور اس کو بھی ساجد سے ڈرنے کا کہتی کہ وہ اس کے محتاج ہیں. میں فیصلہ کر چکا ہوں اور تمہیں ہماری بات ماننی پڑے گی کیونکہ ہمارے بزنس میں انسان بھی جانور ہی ہوتا ہے. وہ حتمی انداز میں بولتا اٹھ کھڑا ہوا. میں کسی قیمت پر نہیں مانوں گا. میں پولیس کے پاس بھی جاؤں گا کہ آپ یہ سب کرتے. آپ انسانوں کے ساتھ کھیلتے. میں اللہ کے سامنے جوابدہ ہونے سے پہلے آپ کا مکروہ چہرہ سب کے سامنے لاؤں گا. وہ غصے سے بولتا جانے لگا کہ زید اس کے سامنے آیا. تم اتنے آسانی سے اپنی رسی نہیں چھڑا سکتے. جس مقصد کے لیے تمہیں پالا تھا وہ مقصد پورا کرو گے. زید کا لہجہ حتمی تھا. آپ کو ذرا برابر اللہ کا خوف نہیں کہ ہم انسان ہیں. میں کسی لڑکی کی زندگی برباد نہیں کروں گا. میں یہ گناہ نہیں کرنے والا. وہ صاف انکاری تھا. تیز جلتی ہوئی آگ کو بجھانے کی کوشش کرو تو اس میں نقصان آپ کا ہی ہوتا ہے کیونکہ اس آگ کا مرکلے بھرتا دھواں آنکھیں اور حلق جلا ڈالتا ہے. وہ دھیمے سے معنی خیز انداز اپنائے اٹھ کھڑی ہوئی اور وہ حیرانی سے اس کو دیکھتا اس کے الفاظ سمجھنے کی کوشش کرنے لگا. تم بھی اس آگ کو مت بجھاؤ جو ہم لگا چکے ہیں. ویسے بھی شروع میں ہر چڑیا پر مارتی ہے، لیکن تمہارے جیسے بہت دیکھے اور سدھارے ہیں. وہ ہنس کر کہتے گلدان ہاتھ میں تھا. میں اس کی جانب بڑھی. ڈیڈ بات کو سمجھیں. میں ایسا نہیں کروں گا. میں جانور نہیں ہوں، انسان ہوں. آپ لوگ ایسا گھٹیا، تمہارے وزن جتنا پیسہ ملے گا اور تم گھٹیا کام کی بات کر رہے ہو. میں بتا چکا ہوں تمہیں کہ پیسہ کسی بھی طریقے سے حاصل کیا جائے، پیسہ ہوتا ہے، اس کو گھورتا ہے. جبکہ آفی نگاہوں میں ان کو کچھ سمجھا رہی تھی. مگر میں آپ کے لیے پیسہ نکالنے والی مشین نہیں بنوں گا. میں کسی کی زندگی تباہ نہیں کروں گا. وہ چلایا کہ آفی یکدم اس کے سر کی پچھلی جانب گلدان کا وار کرتی ہے اور اشان کو دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہوئی. وہ سر کے پچھلی جانب ہاتھ رکھتا رہا جس سے بل بہتا خون بہتا جا رہا تھا.
تم دونوں کو کس طرح قابو کرنا ہے ہم اچھے سے جانتے ہیں۔ وہ زہر خوند ہوئی اور زیاد ساجد اس کو دیکھتے سر خم کر کے شان کو بیڈ پر دھکا دیتے ہیں۔ تمہاری ماں تمہاری شکل دیکھنے سے جائے گی اور تم اپنی ماں کو طلاق کا تمغہ پہنے سڑکوں پر پاگل بنے ناچتے ہوئے دیکھو گے۔ وہ کہ مجھے سب سے زیادہ پیسہ عزیز ہے، ایک دن ہے تمہارے پاس، اچھی طرح سوچ لو۔ وہ اس کو کہتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اوہ میری جان، درد تو نہیں ہو رہا؟ آفی ہمدردانہ انداز میں بولتی تکلیف سے دو چار شان کے پاس بیڈ پر بیٹھی اور اس کو تھامنے کی کوشش کرتی ہے۔ درد دور ہو جاؤ۔ وہ غصے سے اس کو جھٹکتا ہے تو وہ مسکرائی اور زید کے ساتھ باہر نکل گئی۔ شان دروازے کی کلک سے سمجھ گیا کہ اس کو اس کمرے میں لاک کر دیا گیا ہے۔ یا اللہ! بے بسی کے احساس سے اس کی آنکھوں میں نمی چمکی اور وہ لب کاٹتا اپنا پھٹتا ہوا سر تھام کر درد سے دوہرا ہونے لگا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی چلتی ہوئی ہوا موسم کو رنگینی بخش رہی تھی تو پہاڑوں پر پڑتی برف ہر چیز کو سفید کر کے حسین نظارہ پیش کرنے لگی۔ ارد گرد کی تمام اشیاء برف سے ڈھک کر حسین منظر پیش کرتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ لمبے اور سرسبز درخت جو کہ برف سے ڈھکے ہوئے تھے نہایت پرسکون ماحول فراہم کر رہے تھے۔ اس قسم کے ماحول کو انجوائے کرنے کے لیے بہت سے لوگ سیاح کے طور پر آئے ہوئے تھے۔ کوئی تصویریں بنا رہا تھا تو کوئی خوش گپیوں میں مصروف عمل تھا۔ ایسے میں ان کا ٹور ہنسا کھلکھلاتا آگے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ تمہیں نہیں لگتا کہ اس شرٹ کے ساتھ یہ کوٹ نہیں جچنا تھا؟ تمہارے پنک والا کوٹ اس سے زیادہ اچھا تھا، نمرا نے اپنی دوست کو کہا تو وہ منہ بنا گئی۔ سب آپس میں خوش گپیوں میں مصروف تھے جبکہ مہک اپنے موبائل میں ہر منظر کی تصویر لیتی اس کو سیو کرتی جا رہی تھی۔ اس کا زیادہ وقت اپنے ساتھ باتیں کرتا ہوا گزر رہا تھا، وہ کسی کے ساتھ زیادہ فرینک نہیں ہو پا رہی تھی۔ مہک تم بتاؤ یہ کیسا لگ رہا؟ نمرا کے ساتھ والی پوچھتی ہے تو وہ اس کو ایک نظر دے کر سر خم کرتی ہے۔ مجھے تو بہت اچھی لگ رہی ہے۔ وہ کندھے اچکا گئی۔ بہرحال جب اسے کسی چیز میں انٹرسٹ ہی نہیں تھا تو وہ کسی کو کیا کمنٹ پاس کرتی۔ وہ سب کل آئے تھے اور صبح گھومنے پھرنے کے بعد اب ایک نیا منظر دیکھنے جا رہے تھے۔ برف سے ڈھکے ہوئے مناظر آنکھوں کو خیرہ کر رہے تھے تو سردی کی شدت سے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ اونچے پہاڑوں کو دیکھنے کے لیے نظر اور گردن دونوں اٹھانی پڑ رہی تھیں۔ گرلز اس طرف آئیں۔ ان کی پروفیسر نے ان کو آواز دی تو وہ ان کے ساتھ ہونے لگیں۔ ٹور انسٹرکٹر کی ہر ممکن حد تک یہی کوشش تھی کہ لڑکے اور لڑکیوں میں فاصلہ رکھا جائے، مگر وہ بھی باز آنے والوں میں سے نہ تھے۔ یا تجھے پتہ ہے وہ چشمش دیکھنے میں کتنی معصوم اور خاموش لگتی ہے، لیکن اس کو چھیڑا جائے تو اس کا وہ حال ہوتا ہے جیسے بھیڑوں کے چھتے کو چھیڑ لیا ہو۔ راہیل نے شاہویر کا کندھا بہلاتے تجزیہ بیان کیا تو وہ منہ بنا کر مہک کو ایک نظر دیکھتا پھر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ ہے ہی بھیڑ۔ نہ کر یار، بہت سونی ہوا، ساگر نے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا تو وہ شاہویر اس کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا ہے۔ شٹ اپ! تمہیں بہت پتہ ہے کہ وہ پیاری ہے یا نہیں؟ اس کا لہجہ کاٹ دار تھا۔ واہ جی واہ، اتنی جیلسی! لگتا ہے اس کی ماں کی ہدایت کو سیریس لے لیا ہے تو نے، راہیل نے کنکھیوں سے اس کو دیکھتے کہا۔ ہاں تو آپسی لڑائی اپنی جگہ، مگر اس کی امی سے وعدہ کیا ہے میں نے تو اس کو پورا کرنا بنتا ہے۔ وہ ان کو باور کرواتا سرسی نگاہ مہک پر ڈالتا ہے جو کہ پنک کلر کا گرم سوٹ اور کوٹ پہنے سر کو موٹی ٹوپی کے ساتھ کور کیے ارد گرد سیاہ شال لپیٹے ہوئے تھی۔ بال کھلے ہونے کی بنا پر چند لٹیں چہرے کے ارد گرد رقص کر رہی تھیں۔ اتنے حسین منظر میں اس کے حسن کا منظر شامل ہوا تو ایک پل کو شاہویر مسمرائز ہو گیا۔ وہ سرخ و سفید رنگت کی حامل لڑکی زبان کی جتنی بھی سختی مگر اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت و دلکشی رقصاں تھی۔ تیری نظروں نے کچھ ایسا جادو کیا، لٹ گئے ہم تو بیچ پہاڑ میں۔ راہیل نے گلا کھنکاتے اس کو چھیڑنے کی غرض سے گانے کا ستیہ ناش کیا تو وہ اس کو گھورتا سر جھٹکتا ہے۔ تمہیں نہیں لگتا راہیل کہ تمہارے پیرنٹس کی سب سے بڑی غلطی تم ہو؟ وہ منہ بگاڑ کر اسے سنانے سے بھی باز نہ آیا۔ راہیل مصنوعی انداز میں ہنکارا بھرتا گال پر ہاتھ رکھتا ہے۔ عرض کیا ہے، ساتھ ہی شعر کی تیاری پکڑی۔ ہم جو مان جاتے ہیں اپنے گناہ، راہیل لوگ خود کو فرشتہ سمجھ لیتے ہیں۔ پہلی بار اس کا شعر ساگر اور شاہویر کو متاثر کر پایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دونوں ستائش بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہیں۔ کمال کر ڈالا میرے نالائق دوست، ساگر نے باقاعدہ داد دی تو شاہویر نے اس کو لمبی ہوری سے نوازتے برف کے ٹکڑے کو ٹھوکر رسید کی۔ تم لوگ یہاں انجوائے کرنے آئے ہو یا بکواس؟ وہ دیکھو ارکم کا گروپ کیسے انجوائے کر رہا اور تم لوگوں کی صرف زبان ہی چل رہی ہے۔ وہ سامنے اپنے کلاس فیلوز کی جانب اشارہ کرتا ہے جو کہ بے پناہ انجوائے کرتے ایک دوسرے پر برف گراتے موج مستی کر رہے تھے۔ ارے یہ بچوں کا کھیل ہے، راہیل نے ناک سے مکھی اڑاتے والے انداز میں کہا۔ تیری کرتوتیں بچوں سے کم ہے کیا؟ ساگر منہ بگاڑ کر بولتا نیچے کو جھکتا برف اٹھانے لگا۔ چل ویر اب تیری باری ہے۔ اس نے برف کا گولا بنا کر شاہویر کی طرف پھینکا اور ان کا کھیل شروع ہوا۔ دوسری جانب مہک جو کہ تصویریں کھینچتی اپنے آپ میں انجوائے کرتی جا رہی تھی اپنے موبائل میں ایک منظر دیکھتی شدید حیران ہوئی۔ نمرا! وہ کچھ دور موج مستی کرتی نمرا کو ہلاتی ہے لیکن وہ اپنی ہی
باتوں میں لگی برف سے کھیل رہی تھیں۔ بعض اوقات عام طور پر نظر آنے والے مناظر بہت خاص اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، تو نظر انداز کیے جانے والی باتیں بہت توجہ طلب حیثیت رکھتی ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری تو کسی سے کوئی دشمنی بھی نہیں ہے جو انشرا کو کڈنیپ کیا گیا۔ ماریا روتی ہوئی ان سب خاطب ہوئی، جبکہ عادل اور نبیل کا انشرا کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر برا حال ہو چکا تھا۔ وہ پولیس کو بھی انوالو کر چکے تھے، مگر پولیس بھی کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دے رہی تھی۔ ان کا بھی یہی بہانہ تھا کہ انشرا کڈنیپ ہوتی تو مل جاتی، لیکن وہ بھاگی ہے، کیونکہ اکثر اوقات لڑکیوں کے بھاگنے والے کیسز ہی آ رہے تھے۔ میرے خیال میں پولیس والے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں امی، انشرا بھاگی ہی ہوگی، کیونکہ اس کی دوست بھی یہی کہہ رہی کہ وہ لڑکے پہلے ان کو گھورتے جا رہے تھے اور پھر ان کے پاس آ کر ان کو ڈرامیٹیکل انداز میں لے گئے۔ عادل نے غصیلے لہجے میں کہتی بدگمانی ظاہر کی، تو میری بیٹی ایسی نہیں تھی۔ ہمارے ہچکی بھرتی ہیں، کیونکہ مزرا ان کو اس پر جواب نہیں دے رہی تھی۔ وہ یہی کہہ رہی تھی کہ اس کو نہیں معلوم کہ انشرا کا واقعہ کیسے ہوا۔ وہ کہیں اور فون سن رہی تھی جب یہ واقعہ ہوا، اور اس کو نہیں پتا کہ انشرا کو کن لوگوں نے کب اغوا کیا ہے۔ حتیٰ کہ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ کچھ دیر پہلے انشرا کسی سے بات بھی کر رہی تھی۔ اس کے بعد ان لڑکوں کی آمد ہوئی تھی، اور نہ جانے انشرا گواہ ہوئی ہے یا بھاگی ہے۔ اس کا بیان مزید انشرا کے خلاف جا رہا تھا۔ بہرحال جب پولیس والے ہی ان کو بچانے کے لیے راستے ہموار کر رہے تھے، ان کو کیا پڑی تھی پرائی آگ میں اچھل کود کرنے کی۔ پولیس والے جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ اتنا تو تم بھی جانتے ہو کہ ہماری پولیس کی ہر حرامی کا کیا حال ہے۔ وہ اپنا دامن پاک رکھنے کے لیے انشرا کا دامن داغدار کرنا چاہتے ہیں۔ نبیل عادل کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، جو اس کی بات میں نفی میں سر ہلاتا بدگمان رہا۔ آج تو اس کو ڈھونڈ چکے ہیں، اگر اس کو ملنا ہوتا تو مل جاتی، تو وہ خود ہی کہیں چھپ گئی ہے۔ میں تو اتنی چھٹیاں بھی کر چکا ہوں اس کو ڈھونڈنے کے لیے، اب تو مجھے آفس والوں کی طرف سے بھی ڈیڈ لائن مل گئی ہے۔ میں اب مزید آپ کی بیٹی کو کہاں ڈھونڈوں؟ وہ ماریا کو بولتا صوفے پر تھک ہار کر بیٹھا سر تھام گیا۔ نبیل تم جانتے ہو کہ انشرا ویسی نہیں تھی، اس کو ضرور پھنسایا گیا ہے۔ ماریا نے نبیل کی طرف دیکھا، جو خود شدید پریشان ہوا اپنے آنسوں کو روکتا ضبط کر رہا تھا۔ انشرا اس کی پہلی محبت، اس کی منگیتر تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ انشرا سے جدائی برداشت کر پائے گا۔ اب اس کا گم شدہ ہونا اس کی جان لینے کے لیے کافی تھا۔ اس کی دوست میں ہی فالٹ ہوگا آنٹی، میرے خیال میں ہمیں اس کو درمیان میں نہیں۔ وہ بہت اچھی ہے، مزرا کے بارے میں آنکھیں بند کر کے یقین کر سکتی ہوں، اس نے تو خود کھانا پینا بند کیا ہوا۔ ماریا نے فوری نبیل کی نفی کی تو وہ سر تھام کر لب کاٹنے لگا۔ دل و دماغ شدید پریشان ہوئے، جسم کو بے جان کرتے جا رہے تھے۔ انشرا کا لاپتہ ہونا اس کے لیے ایسا ہی تھا جیسے دل کا رک رک کر دھڑکنا۔ جو بھی ہے، میں بہت کوشش کر چکا، اب مزید بدنامی اور تکلیف کا سامنا نہیں کر سکتا، اور آپ اس کی دوست کو بہو بنانے کا سوچا گیا میوت، کیونکہ اس واقعے کے بعد مجھے نہ آپ پر، نہ انشرا پر، اور نہ ہی اس کی دوست پر کوئی اعتبار رہا ہے۔ آپ سب کے سب ناقابل اعتماد ہو چکے ہیں میرے لیے، عادل زہر خون انداز میں کہہ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا، اور نبیل ہچکیوں سے روتی ماریا کو اپنے ساتھ لگاتا تسلی دینے لگا۔ میں آپ کو اور انشرا کو کبھی نہیں چھوڑوں گا آنٹی، ڈونٹ وری، میں اسے بہت محبت کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اس کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، اس کے ساتھ کچھ برا نہ ہوا ہو۔ میں اس کی آنکھوں میں نمی چمکی، میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اس کی جدائی اور بربادی نہیں کر سکتا۔ اللہ اس کو محفوظ رکھے آنٹی، ورنہ نبیل کہیں کا نہیں رہے گا، نبیل مر جائے گا۔ اس کی بے بسی پر ماریا کی ہچکیاں مزید اونچی ہو گئیں۔ ان کی جوان بیٹی 3 دن سے لاپتہ تھی، اور وہ کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ انشرا کو زمین کھا گئی تھی یا آسمان نگل گیا تھا، کسی کو کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پلیز لائک کمنٹ اینڈ سبسکرائب لازمی کیجیے، کیونکہ ناول میں ایک اور ٹوسٹ آنے والا ہے، تو پلیز 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 ناول کو شیئر کیجیے اور ویڈیو دیکھیے۔